السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں اگر پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو نماز کیسے پڑھیں؟ کیا ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جو بھی ساری صورتیں ہیں، آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام صورتوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو نماز میں بھی پیشاب کے قطرے آتے ہیں اور وہ پریشان رہتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز کے باہر ہوتے ہیں تو پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں۔ دونوں طرح کے مسائل انشاءاللہ آج اس ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کو نماز میں پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو اس کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ پیشاب کا قطرہ آیا ہے تو آپ اپنی نماز کو توڑ دیجئے۔ اگر یقین ہو تو آپ اپنی نماز کو توڑ دیجئے، جا کر کے اتنے حصے کو پاک کریں اور پھر سے دوبارہ آ کر کے اپنی نماز میں مصروف ہوں، اپنی نماز کو پڑھیں۔ اسی طریقے سے اگر جماعت میں شریک ہوں اور یقین ہو جائے کہ پیشاب کا قطرہ آیا ہے تو وہاں پر بھی اپنی نماز کو توڑ دیں اور جماعت سے نکل کر کے جائیں اور اتنے حصے کو پاک کریں اور پھر آ کر کے نماز میں شریک ہوں۔ یہ مسئلہ ہے کہ اگر نماز میں قطرہ آئے تو ہاں، اس کی بھی جو مقدار ہے وہ مقدار آپ سمجھ لیجئے کہ کم سے کم اگر 1 درہم سے زیادہ یا 1 درہم سے کم، 1 درہم کے برابر ایسا لگتا ہے کہ آیا ہوگا تو آپ نماز توڑ دیجئے، اور اگر 1 درہم کے سے کم ہو تو ایسے صورت میں نہ توڑیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ تو ہو گیا کہ جب یقین ہو جائے آپ کو کہ پیشاب کا قطرہ آیا ہے تب ایسا کرنا ہے۔ اور اگر یقین نہ ہو بلکہ آپ کو وسوسہ آ رہا ہے اور یہ وسوسے بار بار آتے رہتے ہیں، یہ خیال بار بار آتے رہتے ہیں کہ آپ کو پیشاب کا قطرہ آیا ہے، تو ایسے صورت میں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ آپ اپنی نماز کو نہیں توڑیں گے۔ آپ اپنی نماز کو نہ توڑیں، چاہے اکیلے پڑھ رہے ہوں چاہے امام صاحب کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، اور اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد آپ جا کر کے دیکھیں، اگر آپ کے کپڑے پر پیشاب لگا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ آپ اتنے حصے کو پاک کریں اور آ کر کے دوبارہ سے نماز پڑھیں۔ اور اگر پیشاب کا قطرہ آپ کے کپڑے پر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شک تھا، آپ کو وہم تھا، آپ کو وسوسہ آ رہا تھا اور آپ کی نماز ہو گئی ہے، آپ کو نماز دوبارہ سے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو نہ تو یقین ہے اور نہ ہی شک ہے، بلکہ ایک چیز ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو بہت زیادہ پیشاب کا قطرہ آتا رہتا ہے اور وہ اس کی وجہ سے پریشان بھی ہے۔ تو اگر ایسی صورت ہے کہ بہت زیادہ پیشاب کا قطرہ آتا ہے اور وہ معذوری کے حکم میں چلا گیا ہے۔ معذوری کا حکم کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک شخص ایسا ہے جسے پیشاب کا قطرہ اتنا زیادہ آتا ہے کہ نماز کا وقت، مثال کے طور پر عصر کی نماز کا وقت 5 بجے سے لے کر کے 6 بجے تک ہے، 1 گھنٹے کا پورا وقت ہے، اور اس 1 گھنٹے میں اسے 10 منٹ بھی میسر نہیں آتے کہ وہ وضو کر لے اور وضو کر کے اپنی فرض نماز ادا کر لے، تو ایسا شخص معذور کہلائے گا۔ اور اس شخص کو پھر یہ حکم دیا جاتا ہے شریعت کی طرف سے کہ 1 مرتبہ وضو کر لے، اور 1 مرتبہ وضو کرنے کے بعد جتنی نماز پڑھنا چاہتا ہے اتنی نماز پڑھے، اور جب دوسری نماز کا وقت ہو جائے گا تو اس کا وضو فوراً ہی ٹوٹ جائے گا۔ جیسے کہ عصر کے لیے وضو کیا تو عصر کی نماز پڑھ لے، کچھ اور قضا پڑھنا چاہتا اکیلے ہے، اور ظاہر سی بات ہے عصر کے بعد قضا کی تو اجازت تو نہیں ہے لوگوں کے سامنے، اگر اکیلے کہیں پر ہو تو قضا بھی پڑھ لے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کر لے۔ اب جیسے ہی مغرب کی نماز کا وقت ہوگا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، پھر دوبارہ سے وہ وضو کرے، مغرب کی نماز ادا کرے، قضا وغیرہ پڑھنا چاہتا ہے وہ بھی ادا کر لے، نوافل پڑھنا چاہتا ہے وہ بھی پڑھ لے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر لے، لیکن جیسے ہی پھر عشاء کی نماز کا وقت ہوگا پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ معذور کا حکم ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ پیشاب کا قطرہ، پیشاب کے بعد جو ہے یہ پیشاب کا قطرہ آتا ہے۔ کسی کسی کو ایسا ہوتا ہے کہ جب پیشاب سے اٹھتے ہیں تو پیشاب سے اٹھنے کے بعد 2-4 منٹ تک یا 10 منٹ تک کسی کو تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا کبھی آتا رہتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ استبرا کریں۔ استبرا کرنا ان کے لیے واجب ہے۔ استبرا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ استبرا کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ کچھ ایسے کام کرنا جس کی وجہ سے پیشاب کی نلی میں جو پیشاب کے قطرے رکے ہوتے ہیں وہ قطرے نکل آئیں. جیسے کچھ لوگ اپنے ایک پیر پر زور دیتے ہیں اور کھانستے ہیں تو وہ پیشاب کا قطرہ باہر آ جاتا ہے، یا ویسے ہی کھانستے ہیں، کھانسنے کی وجہ سے پیشاب کا قطرہ باہر آ جاتا ہے، یا اٹھ کر کھڑے ہوئے پھر بیٹھے، یا اسی طریقے سے تھوڑی دور تک چلے، لیفٹ رائٹ کیا اور اس کے بعد پھر پیشاب کا قطرہ باہر آ جاتا ہے. تو یہ سب کرنا واجب ہے. اور یہ سب کرتے وقت ایک چیز کا دھیان رہے کہ کوئی کپڑا یا روئی وغیرہ وہاں شرمگاہ کی جگہ پر رکھ لیا جائے، تاکہ جب پیشاب کا قطرہ نکلے تو پھر وہاں پر آپ کے کپڑے پر نہ لگے، ورنہ جہاں پر کپڑے پر لگے گا وہ کپڑا بھی ناپاک ہوگا. اس لیے ایسی صورت میں چلتے وقت یا اٹھتے بیٹھتے وقت خیال رکھا جائے کہ کپڑے پر نہ پڑنے پائے. تو یہ کام کیا جائے، استبرا کیا جائے، اور استبرا کرنے کے بعد پھر جب یقین ہو جائے کہ اب پیشاب کا قطرہ نہیں آئے گا تو وہ جائے وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد پھر اپنی نماز کو مکمل کرے. اسی طریقے سے کسی کسی کو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے کہ 5 منٹ 10 منٹ نہیں ایسا ہے، بلکہ وہ کبھی بھی آتا رہتا ہے، آدھے گھنٹے تک بھی آتا رہتا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے اس میں مسئلہ کیا ہوگا کہ اتنی دیر تک تو وہ اپنے سطر کو کھول نہیں سکتا ہے، تو وہ روئی رکھ لیں یا کپڑا وغیرہ رکھ لیں یا ٹیشو پیپر جو سکھانے کی کوئی چیز ہے ہوتی ہے وہ اپنے شرمگاہ کی جگہ پر رکھ لیں اور تھوڑی دیر تک چلیں. جب یقین ہو جائے کہ اب وہ پیشاب کا قطرہ نکل چکا ہے تو اس کپڑے کو نکال کر کے پھینک دیں، اور اگر کپڑے پر لگ گیا ہے تو کپڑے کو بھی پاک کر لیں، ورنہ پھر وضو کریں اور جا کر کے اپنی نماز کو ادا کریں. اسی طریقے سے جماعت کا بھی میں نے بتایا کہ اگر جماعت سے بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے. ایک چیز کا خلاصہ یہاں پر اور بھی کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں. بعض دفعہ لوگ اسی کی بنا پر نماز نہیں پڑھتے، جبکہ نماز پڑھنے کا حکم تو ہر بندے کو دیا گیا ہے، اور اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو پیشاب کا قطرہ آتا ہے تو وہ پیشاب کے قطرات آنے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے. ایسا انہیں لگتا ہے کہ انہیں بار بار غسل کرنا پڑے گا، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. پیشاب کا قطرہ نجاست غلیظہ ضرور ہے، لیکن وہ آپ کو ناپاک نہیں کرتا ہے، بلکہ جس پر لگے گا، چاہے کپڑے پر لگے یا بدن پر لگے، تو اتنے حصے کو وہ ناپاک کرے گا. آپ کے کپڑے پر لگا ہے، اگر 1 درہم سے زیادہ لگا ہے تو اس کا دھونا فرض ہے، آپ اتنے حصے کو دھو لیجئے، نماز پڑھیے، آپ کی نماز ہو جائے گی. اگر 1 درہم کے برابر لگا ہے تو اس کا دھونا واجب ہے، اتنے حصے کو دھو لیجئے، آپ اپنی نماز ادا کریے، آپ کی نماز ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر 1 درہم سے کم ہے تو آپ اتنے حصے کو دھو لینا سنت ہے، نہیں دھوئے تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، وضو کر لیں، نماز ادا کریں. بعض دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ کتنی بار نہائیں گے اور کتنی بار غسل کریں گے، تو غسل کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے. پیشاب کے قطرات سے انسان ناپاک نہیں ہوتا، جہاں پر لگا ہوتا ہے بس اتنا ہی حصہ ناپاک ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھا ہے، امید کرتا ہوں کہ یہ پوری بات آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی. پھر بھی اگر آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہو، آپ کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جس کی بنا پر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ کی نماز نہیں ہو پاتی ہے، تو آپ وہ پوری سچویشن لکھ کر کے کمنٹ کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ان سارے مسائل پر جلد سے جلد بات کرنے کی کوشش کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.